حرم۔ چند ایک منٹ کے بعد ہم تینوں حرم شریف کی طرف جا رہے تھے۔ ہم دونوں نے قدرت اللہ کو سہارا دے رکھا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ قدم قدم چل رہے تھے۔ ہر 4 قدموں کے بعد سانس لینے رک جاتے تھے۔ آدھ گھنٹے میں ہم نے 1 فرلانگ کی مسافت طے کی۔ حرم شریف کے قریب پہنچ کر قدرت کی حالت دفتن سدھر گئی۔ وہ روبہ صحت ہو گئے۔ اگر تم مجھے زبردستی نہ لاتی تو میں کبھی نہ آ سکتا، قدرت نے ڈاکٹر رفعت سے کہا۔ ان کی آنکھیں شکر گزاری کے جذبات سے چھلک رہی تھیں۔ اب میں ٹھیک ہوں، اب میں چل سکتا ہوں، میں اس رزسٹنس سے اچھی طرح واقف ہوں۔ ڈاکٹر نے فاتحانہ مسکراہٹ سے میری طرف دیکھا۔ دفتن میری نگاہ سامنے کی طرف اٹھ گئی۔ سامنے حرم شریف کی سلیٹی سنگ مرمر کی عظیم دیواریں کھڑی تھیں، جن میں اونچی اور عظیم الشان محرابیں بنی ہوئی تھیں۔ دور چاروں طرف بلند و پروقار مینار کھڑے تھے۔ میں نے حیرانی سے ان عظیم الشان دیواروں کی طرف دیکھا۔ سنگ مرمر کی سلوں پر رگے سنگ کے عجیب و غریب لیکن خوشنما نقوش ابھرے ہوئے تھے۔ ان عظیم الشان دیواروں، ستونوں اور محرابوں کو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ اگرچہ میری حیرت میں خوشی کا عنصر موجود تھا، پھر بھی پس منظر میں مایوسی کی جھلک تھی۔ میری یہ خوشی ایسی تھی جیسے فرنگی سیاح تاج محل کو دیکھ کر محسوس کرتا ہے، یا جیسے کوئی فنکار خوبصورت چیز کو دیکھ کر بے نام فرحت محسوس کرتا ہے۔ اس خوشی میں عقیدت بھرے جذبے کا عنصر نہ تھا۔ ایمانداری کی بات ہے کہ میرے دل کی تہوں میں یہ گمان بھی نہ تھا کہ میرے اللہ کا گھر سنگ مرمر کی عظیم الشان دیواروں، محرابوں اور ستونوں سے سجا ہوا ہوگا۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں یہ ایمان تھا کہ اللہ سجاوٹ اور زیبائش سے بے نیاز ہے۔ وہ جو خود جاہ و حشم ہے، اسے ایسے جاہ و حشم سے کیا واسطہ؟ بچپن میں بڑے بوڑھوں نے، مولوی صاحب نے، ماسٹر جی نے، سب نے بڑی محنت سے مجھے سمجھایا تھا کہ اللہ میاں بہت بڑے ہیں اور وہ بہت زود رنج ہیں، بات بات پر غصہ کھاتے ہیں۔ ان کی لاٹھی بے آواز ہے جسے گھمانے میں وہ اپنا بیشتر وقت صرف کرتے ہیں۔ وہ دوزخ کے دروازے پر بیٹھے ہیں اور ان کا واحد مشغلہ یہ ہے کہ گناہ گاروں کو پکڑ پکڑ کر دوزخ میں جھونکتے رہیں۔ سال ہا سال اللہ تعالیٰ کی یہ تصویر میرے سینے پر نقش رہی۔ ایک عمر گزرنے کے بعد میں نے جانا کہ اللہ تعالیٰ تو ایک گڈریا ہیں، جنہیں اپنی بھیڑوں سے اتنی محبت ہے کہ ہر وقت انہی کے خیال میں محو رہتے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ میرے اللہ کے گھر کے گرد مٹی یا ناکنندہ پتھروں سے بنی ہوئی دیوار ہوگی۔ عظیم الشان دیواریں تو مقبروں کی ہوتی ہیں، میرے اللہ تو زندہ ہیں۔ عظیم الشان دیواریں تو مندروں کی ہوتی ہیں، میرے اللہ بت تو نہیں۔ بڑے غور سے ان حسین اور عظیم دیواروں کو دیکھتا ہوا میں صدر دروازے سے حرم شریف میں داخل ہو گیا۔ اس عظیم مسجد میں چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان گنت لوگ، ایک عظیم ہجوم۔ میں اس ہجوم کا جائزہ لینے لگا۔